جوانی چڑھ گئی تو میں گھر دیر سے آنے لگا۔ دیر تک گھر سے باہر رہنا اور سارا دن سوئے رہنا معمول بن گیا۔ امی نے بہت منع کیا لیکن میں باز نہ آیا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا۔ شروع میں وہ میری وجہ سے دیر تک جاگتی رہتی۔ بعد میں سونے سے پہلے فریج کے اوپر ایک پرچی لگا کر سو جاتی جس پر کھانے کی نوعیت اور جگہ کے بارے میں لکھا ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ پرچی کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور گندے کپڑے کہاں رکھنے ہیں اور صاف کپڑے کہاں پڑ رکھے ہیں جیسے جملے بھی لکھے ملنے لگے۔ نیز یہ بھی کہ آج کیا تاریخ ہے اور کل یہ کرنا ہے، پرسوں فلاں جگہ جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اور میری آوارہ گردی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن میں رات دیر سے گھر آیا، بہت تھکا ہوا تھا۔ حسب معمول فریج پر پرچی لگی ہوئی دیکھی لیکن بغیر پڑھے میں سیدھا بیڈ پر گیا اور سو گیا۔ صبح سویرے والد صاحب کی چیخ چیخ کر پکارنے سے آنکھ کھلی۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے یہ اندھونا خبر سنائی کہ بیٹا تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ غم کا ایک پہاڑ جیسے میرے اوپر آ گرا۔ ابھی تو میں نے امی کے لیے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، ابھی تو میں سدھرنے والا تھا۔ میں تو امی سے کہنے والا تھا کہ اب میں رات دیر سے نہیں آیا کروں گا۔ تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر رات کو جب میں نڈھال ہو کر بستر پر دراز ہوا تو اچانک مجھے امی کی رات والی پرچی یاد آ گئی۔ فوراً گیا، اتار کر لے آیا۔ اس پر لکھا تھا، بیٹا آج میری طبیعت بہت خراب ہے، میں سونے جا رہی ہوں، تم جب رات کو آؤ تو مجھے جگا لینا، مجھے ذرا ہسپتال تک لے جانا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے اپنی گزری راتوں کی عیاشیاں اور سرگرمیاں یاد آ رہی تھیں اور میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔